اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے والے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جسے ہر پل یاد کیا جاتا ہے، شہدائے اسلام، شہداء کے سلطان شیر خدا کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سوالی آیا اور سوال کرنے لگا کہ اے حضرت امام حسین، میں ہر وقت غمگین رہتا ہوں، مجھ پر غم کے آثار چھائے رہتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں خوشی سے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع ہو جاؤں۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار نکالی جس پر 4 لفظ لکھے ہوئے تھے، بلکہ زندگی گزارنے کے 4 سنہری اصول لکھے ہوئے تھے۔ وہ اصول کیا تھے؟ وہ اصول کچھ یوں تھے: الرزق مقسوم، الحریص محروم، البخیل مغزوم، الحاسد مغموم۔ عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں یہ سنہری اصول کیا ہیں، آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی کو خوشی سے گزار سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوالی آیا اور سوال کرنے لگا کہ اے حضرت امام حسین، میں ہر وقت غمگین رہتا ہوں، مجھ پر غم کے آثار چھائے رہتے ہیں، میں بلا وجہ کسی فکر میں مبتلا رہتا ہوں، میں ناکام ہوا جا رہا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں خوش ہو جاؤں، میں اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزاروں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ نے جب اس سوالی کا سوال سنا تو آپ نے اپنی تلوار نکالی، اس تلوار پر 4 سنہری اصول لکھے ہوئے تھے، 4 لفظ لکھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی اس تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، تو ان 4 اصولوں کو اپنے اصولوں میں شامل کر دو، اپنی زندگی میں شامل کر دو، ان 4 اصولوں پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، ان 4 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول تھا الرزق مقسوم۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق بانٹا جا چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، یعنی جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ رزق کے متعلق فکر مند ہونا چھوڑ دیجئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو عزیزان محترم، کالے پتھر میں کالے رنگ کا کیڑے کو رب رزق پہنچا سکتا ہے، تو آپ پھر بھی اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ہیں، تو آپ کو رب کیوں نہیں رزق دے گا؟ لہٰذا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، زندگی خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں، تو رزق کے متعلق فکر مندی چھوڑیے اور اپنے رب پر توکل کیجئے۔ تو یہ اصول بنا لیجئے کہ الرزق مقسوم، کہ رزق بانٹا جا چکا ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ دوسرا اس تلوار پر جو اصول لکھا ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا: الحریص محروم، کہ یعنی لالچ کرنا چھوڑ دو۔ لالچ انسان کو محروم کرتا ہے، جو بندہ لالچ کرتا ہے وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ رب کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے، اگر آپ سوچیں کہ جو بندہ لالچ کرتا ہے کہ وہاں سے بھی آ جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، بلکہ وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ کو گالیاں نکالنا شروع ہو گئے۔ آپ باہر آئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا، وہ گالیاں نکالتا جا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے 50,000 دینار دو، لہٰذا اسے 50,000 دینار دیے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ان کی خطا کر رہا ہوں، یہ مجھے عطا کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ سید سخی ہوتے ہیں، تو آج میں نے جان بھی لیا۔ لہٰذا جو بندے لالچ کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، انہیں کچھ بھی نہیں مل پاتا، وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اس بندے سے کس طرح مال نکالا جائے، وہاں سے مال کس طرح حاصل کیا جائے۔ جب وہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اگر آپ خوشی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لالچ کرنا چھوڑ دیجئے۔ تیسرا اصول کچھ یوں تھا: البخیل مغزوم، یعنی بخل کرنا چھوڑ دو، کنجوسی کرنا چھوڑ دو۔ جو بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، عزیزان محترم، وہ دوستوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے،
فیملی میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخل کو رب بھی پسند نہیں کرتا اور نہ کوئی بندہ پسند کرتا ہے۔ جہاں خرچ نہ ہو وہاں خرچا جائے، اور جہاں خرچنے کا حق بنتا ہے اگر وہاں بخل کیا جائے، وہاں کنجوسی کی جائے، تو عزیزان محترم رزق میں بھی کمی آتی ہے۔ عزیزان محترم ایک بندہ ایک ولی اللہ کے پاس آیا اور پاس آ کے کہنے لگا کہ اے ولی اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ مال چھین نہ لیا جائے، میں غریب نہ ہو جاؤں۔ تو اس ولی اللہ نے جواب دیا کہ تم حوصلے کے ساتھ خرچ کیا کرو، دیکھو اللہ تمہارے رزق میں کس طرح برکت ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح محترم اس نے ہفتہ بھر حوصلے کے ساتھ جہاں خرچ کرنا بنتا تھا وہاں خرچ کیا۔ تو عزیزان محترم ایک ہفتے کے بعد واپس آیا، اس ولی اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں واقعی سوکھا ہو گیا ہوں، میری طرف جو مصیبتیں آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، میں خوشی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں، لہٰذا میری عزت دوستوں میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے اور فیملی میں بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو بخل کرنا چھوڑ دیجئے، کنجوسی کرنا چھوڑ دیجئے، آپ آٹومیٹکلی محسوس کریں گے کہ آپ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آ چکی ہے۔ چوتھا اصول کچھ یوں تھا، الحاسد مغموم۔ عزیزان محترم اس کا مطلب ہے کہ حسد کرنا چھوڑ دو۔ جو بندہ ہر وقت حسد کرتا ہے، کسی کی نعمتوں، کسی کی دولت، کسی کی آسائشوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، تو عزیزان محترم وہ کبھی بھی بندہ خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے۔ عزیزان محترم آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا، جو بندہ حسد کرتا ہے وہ بلا وجہ غمگین رہتا ہے، اس کی زندگی میں غم آتے رہتے ہیں، کیونکہ حسد کرنے سے کوئی بندہ امیر نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے سے یعنی جس کے حسد کیا جاتا ہے اس کا مال اس سے لے کر حاسد کو نہیں دیا جاتا، حسد کرنے والے کو صرف تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان محترم اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ان 4 اصولوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیے۔ الرزق مقسوم، رب کی تقسیم پر خوش ہو جائیے کہ جو رزق رب نے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ الحریص محروم، لالچ کرنا چھوڑ دیجئے۔ البخیل مغزوم، بخل کرنا چھوڑ دیجئے۔ الحاسد مغموم، حسد کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ دیکھیے گا آپ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ ہمارا ایم سلام نورانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کرنا مت بھولیے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل۔